بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگہی بات کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ذرا بالکل منفرد ہے۔ وزیر اعظم نے دیر میں تقریر کی اور یہ بھی کہا کہ وہ ڈی چوک میں یعنی عدم اعتماد کی تحریک سے ایک دن پہلے جلسہ کریں گے، یعنی انہوں نے یہ بتا دیا کہ دوسرے دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی جس میں وہ سرخرو ہوں گے اور عوام کو جمع کریں گے، لاکھوں لوگ وہ جمع کر لیں گے ڈی چوک پر اپنی حمایت میں۔ یہ ان کی سخت ترین مایوسی کی علامت ہے، یعنی ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کے اراکین ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے اراکین بتا رہے ہیں کہ اتنے کروڑ کی پیشکش ہوئی، اتنے کروڑ کی پیشکش ہوئی۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کے اراکین کو اتنے کروڑ کی پیشکش کیوں ہو رہی ہے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں سے ان کے پاس آئے ہیں۔ وہ کیا سوچ کر ان کے پاس آئے تھے؟ انہوں نے تو الیکٹیبلز جمع کیے تھے نا، مختلف پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے اور جے یو آئی سے اور جماعت اسلامی سے۔ تو یہ مختلف پارٹیوں کے الیکٹیبلز ان کے پاس جمع ہیں۔ تو یہ مختلف الخیال لوگ ہیں، کوئی ادھر کا نظریے کا حامی ہے، کوئی ادھر کے نظریے کا حامی ہے، اور یہ سارے برتن آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں اور عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب جبکہ پیپلز پارٹی اگر کسی نظریے کے حامی ہے تو اس پارٹی میں اسی نظریے کے تمام لوگ اوپر سے نیچے تک موجود ہیں اور ان کے اندر ہم آہنگی ہے۔ جمعیت علماء اسلام میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نظریاتی وابستگی، نظریاتی ہم آہنگی سب کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی جماعت ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں۔ لیکن یہ تحریک انصاف کے بارے میں یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سیکولر ہے، مذہبی رجحان رکھتی ہے یا وطن پرستانہ رجحان رکھتی ہے، مغربی نظام کو لانا چاہتی ہے یا اسلامی نظام کو۔ یہ خود عمران خان صاحب کی تقریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ریاست مدینہ لاؤں گا، اور پھر دوسرے ہی لمحے یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام تو یورپ میں ہے۔ واہ صاحب واہ! جہاں گیز میریج ہوں، لیسبین میریجز ہوں اور جہاں فحاشی اور سیکس کی کھلی آزادی ہو، وہاں اسلامی نظام نافذ ہے۔ جہاں سود حلال ہو وہاں اسلامی نظام نافذ ہے۔ جہاں استحصالی معاشرے کا سب سے بڑا استحصالی معاشرہ ہے، سوئس بینک جہاں پر لوگوں کے اکاؤنٹ میں لوٹ کا مال جمع ہوتا ہے، اس کو تو آپ برا بھلا نہیں کہتے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ لوٹ کر لائیں اور اپنے ہاں جمع کر لیں۔ تو وہاں اسلامی نظام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام کیسے ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی کو روکو۔ تو وہاں برائی کب روکتی ہے؟ وہاں جو آدمی چاہے جس طرح چاہے رہے، جو برا کام کرنا چاہے کرے۔ دو آدمی اگر باہمی رضامندی سے جنسی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چند معاشی اقتصادی نظام کو انہوں نے پابند کیا ہے۔ لیکن سود کا نظام وہاں موجود ہے جو ظلم ہے، جہاں پر سارے غریب ملکوں کی دولت نچوڑ کر لائی جاتی ہو۔ بہرحال یہ تو میں ایک الگ پہلو پہ چلا آیا۔ یہ تو خاں صاحب کی اس بات پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈی چوک پر جلسہ کریں گے، اور شیخ رشید کہتے ہیں انصار الاسلام ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور پھر دوسرے لمحے یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پر دہشت گردانہ حملے ہو سکتے ہیں، ایک ان پر اور مولانا فضل الرحمان پر۔ مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ ہم اس کو بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن کہ ہوا کیا ہے کہ انصار الاسلام ہی نہیں،
تمام سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز پر پابندی لگنی چاہیے. جی تو اب ہم آپ کو ذرا سا اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب اگر پریشانی یہ ہے کہ بھئی ان کے پاس 172 ارکان نہیں ہیں، اپوزیشن کے پاس 172 ارکان نہیں ہیں، تو بھائی پریشانی کس بات کی ہے؟ ان کو کھیل کھیلنے دو، وہ خود ہی شرمندہ ہوں گے، خود ہی ذلیل ہوں گے، خود ہی منہ کی کھائیں گے، چلے جائیں گے. لیکن آپ ان کو روک کیوں رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خریداری کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے ارکان بکاؤ نہیں ہیں تو ان کو خریداری کرنے دیجیے، چاہے کتنی دولت وہ لٹا دیں. بقول آپ کے دولت لے لو، ووٹ ہمیں دو، تو وہ اس پر عمل کر لگتے ہیں. ان کے اپنے اراکین کو دولت لے لیجیے، ووٹ اپنے آپ ان سے لیجیے. کھیل یوں نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. بہرحال سیاسی جماعتوں کے مسلح ونگ کوئی نئی بات نہیں ہے. قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت تھی، اس کے مسلح دستے موجود تھے. نیشنل گارڈ، مسلم نیشنل گارڈ، وہ مسلح دستے موجود تھے جو مختلف جلسوں میں جاتے تھے اور ان کا انتظام سنبھالتے تھے. چونکہ آر ایس ایس اور ہندو تنظیموں کے مسلح دستے باقاعدہ عسکری دستے ہوتے تھے، وہ فوجی تربیت حاصل کرتے تھے. اور راشٹریہ سیوم سنگھ جو ہے وہ جسے آر ایس ایس کہتے ہیں، اور مختلف تنظیمیں ان کی تھیں، تو یہ موجود رہیں. اب ہم آپ کو یاد دلاتے چلے کہ علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک بھی ایک مسلح تنظیم تھی، جو بیلچہ، چمکاتے ہوئے بیلچہ لے کے چلتی تھی، یعنی کندھے پر وہ ایک علامت تھی ہتھیار رکھنے کی. اسی طریقے سے اور بھی مختلف تنظیمیں اس زمانے میں تھیں جن کا شاید کچھ ذکر رہا ہو. اور جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کی کئی مسلح تنظیموں نے کام کیا، آئیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت چیزیں رہیں. اچھا، نیب جو ہے وہ نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی، جو عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی ہے، اب اے این پی ہو گئی ہے. پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی جس کو قلعدم کر دیا تھا بھٹو صاحب نے، اور اس پر پابندی لگا دی تھی. اور اس لیے اس کی ایک تنظیم تھی پختون زلمے. پختون زلمے کے بارے میں جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے سابق رکن جو ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس زمانے میں صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اس کے رکن جمعہ خان صوفی نے کتاب لکھی ہے فریب ناتمام. اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پختون زلمے نے حیات محمد شیخ پاؤ جو پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، صوبائی وزیر تھے، ان کو بم دھماکے میں ہلاک کیا تھا، ان کا قتل کیا تھا. تو وہ پختون زلمے نے کیا تھا، اور وہ یہ کارروائی کر کے فوراً کابل بھاگ گئے تھے. تو وہاں کے سربراہان نے ان سے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کو بہت تشویش تھی کہ وہاں دھماکے کر کے ادھر آتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اس کے اثرات پڑیں گے. اسی طریقے سے مسلم لیگ جو چونکہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت تھی اس زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے، مسلم نیشنل گارڈ تھی، ایک نیم فوجی تنظیم تھی اور ہندو تنظیموں کے مقابلے میں آئی تھی. اور کہتے ہیں کہ 1931 تک اس کے 3 لاکھ ممبران تھے. 1931 میں 3 لاکھ ممبران، یعنی ایک فوج کے برابر جو ہے وہ اس کا عملہ تھا پورا. جماعت اسلامی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. جماعت اسلامی کا جو عسکری ونگ جو ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ انصار المسلمین تھا پاکستان، مغربی پاکستان میں. لیکن مشرقی پاکستان میں جب مکتی باہنی یعنی عوامی لیگ جو ہے وہ پاکستان عوامی لیگ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کی، اس کے عسکری تنظیم مکتی باہنی آئی جس کی سرپرستی بھارت نے کی اور علیحدگی پسندی کے لیے اس کی مدد کی. تو اس مکتی باہنی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستانی افواج نے جماعت اسلامی کی مدد سے البدر اور الشمس بنائی. میرے خیال میں الشمس کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں تھا، وہ کیونکہ اتنی مؤثر نہیں رہی. جتنا البدر کا تعلق تھا، البدر میں وہ بنگالی مسلمان تھے
جو پاکستان کی حمایت میں اپنی جانیں دے رہے تھے آج تک، لیکن پاکستان کی فوج میں ان کے اس کردار کو تاریخی طور پر نہیں ذکر کیا جاتا۔ نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی، اس کا ذکر جو ہے وہ ہم نے پہلے کر دیا۔ پیپلز پارٹی جب قائم ہوئی تو اس کے ساتھ اس کے پیپلز گارڈ بھی بنے، اور وہ بہت زبردست قسم کی تنظیم تھی، لیکن جب بھٹو صاحب کے اقتدار ختم ہونے کے بعد اور مرتضیٰ بھٹو نے عبدالفقار بنائی تو پیپلز گارڈ اور یہ مسلح تنظیموں کا زور کم ہو گیا، کمزور پڑ گئیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ انہوں نے سیاسی جد و جہد کی اور پیپلز پارٹی کو اس مسلح جد و جہد سے الگ کر کے ایک سیاسی جد و جہد کے طور پر اس کی شناخت کو برقرار رکھی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ انہوں نے جو دہشت گردانہ طریقہ تھا، جو غصے والا طریقہ تھا، اس سے گریز کیا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو مارے گئے، قتل ہوئے، اور ان کے قتل کے الزام جو ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری پہ لگاتے رہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد یعنی مسلح تنظیم جو ہے وہ MKM رہی، جس کے بارے میں برطانوی حکومت جو ہے اس نے خود لکھا کہ اس وقت انہوں نے کم سے کم کہا کہ MKM کے 848 قاتل جو کراچی اور حیدرآباد میں 80% ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہیں۔ 848 جو ہے وہ ایک فورس ہے وہ جو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، تو یہ بڑی تعداد ہے، اور برطانوی وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ اس وقت بات سوچنے کی ہے کہ یہی تنظیم آج تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہے، اور اس کے قتل کے جو ہے نا ہزاروں بلکہ تقریباً لاکھ کے قریب تو لوگ پہنچ رہے ہیں جو اس کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ اب ان کا جو قاتل الطاف حسین جو ہے وہ تو رادہ درگاہ ہے پاکستان میں، لیکن اس کی تنظیم کو چلانے والے ان کے وہ موجود ہیں، ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کو صاف کیا جا رہا ہے، دھویا دھلایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کی تنظیم انصار الاسلام جو ہے وہ بھی گزشتہ 2019 وغیرہ میں جب جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ ہوا تھا اور اسلام آباد میں پہنچ گیا تھا، تو وہاں یہ ایک بالکل مسلح دستے کے طور پر باقاعدہ یہ نظر آئے ایک یونیفارم میں، اور انہوں نے پورے دھرنے کا انتظام سنبھالا۔ 3 لاکھ سے زیادہ افراد کا دھرنا تھا، اور اسلام آباد کی بڑی وسیع اور عریض جگہ پر یہ پھیلا ہوا تھا۔ تو اس وقت اس انصار الاسلام سامنے آئی۔ اچھا، ان کے ہاتھ میں سوائے ڈنڈوں کے کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن حکومت کو خطرہ محسوس ہوا، اور اس پر جو ہے وہ تحریک لبیک کی طرف پابندی لگائی، تحریک لبیک کا دباؤ پڑا، تحریک لبیک سے پابندی ہٹا دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا، لیکن انصار المسلمین سے چونکہ سیاسی اختلاف زیادہ ہے اس لیے اس پر پابندی لگائی، اور اس کو اب بھی لان تان کی جا رہی ہے کہ 50 آ گئے تھے، 60 آ گئے تھے۔ شیخ رشید صاحب خود ایک تنظیم بنا چکے تھے کشمیر کے حوالے سے، جس پر پابندی لگائی گئی، ان پر کلاشنکوف رکھنے کا، ناجائز کلاشنکوف رکھنے کا مقدمہ بھی چلا، ان کے کیمپوں کو اجاڑا بھی گیا، تو وہ خود اس قسم کی سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، وہ تاریخ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور ان کے کہ وہ جس طرح سے لوگ اپنے کردار کشی لوگوں کی کرتے رہے، مولانا سمیع الحق کی کردار کشی کی انہوں نے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سب سے بڑی چیز ہے کہ حکومت وقت تحریک انصاف اس نے جو تنظیم بنائی، جس کے بارے میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ دراصل یہ تنظیم ہے، یعنی تحریک انصاف کے ٹائیگرز جو ہیں اسلام آباد پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں فیصل کریم کنڈی ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ حکومت میں رہے کہ کون سے سپاہی پولیس کے ہوتے ہیں اور کون سے پولیس کے نہیں ہیں۔ جس طرح کی گالیاں وہ بک رہے تھے، جس طرح کے رویے ان کے تھے، وہ کسی پارٹی ورکر کے تو ہو سکتے ہیں، پولیس کے نہیں ہو سکتے۔ انصاف ٹائیگر فورس
مختلف کاموں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن فورس کا لفظ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جتھا نہیں بن سکتا، کوئی جیش نہیں بن سکتا، کوئی فورس نہیں بن سکتی، کوئی ملیشیا نہیں بن سکتی، لیکن ایک ایسی تنظیم جس کے نام میں فورس ہے وہ جائز ہو سکتی ہے۔ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ چلے گا نہیں اسلام، اور خود جو ہے جو نیشنل ایکشن پلان کی میں یہی لکھا گیا ہے، تو اس فورس کو بھی کالعدم قرار دیا جانا چاہیے اس نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خون خرابے پھیلانے میں جو ہے وہ یہ کافی آگے رہی ہے یہ، اور وزیر اعظم 16 مارچ 2016 میں انصاف ٹائیگر فورس کو ڈنڈا بردار انصاف ٹائیگر فورس کو جو ہے وہ رائے کا گھیراؤ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس وقت پارٹی میں، اور یہ ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ میاں نواز شریف کے گھر کا گھیراؤ کرنے کے لیے پشاور سے چلی تھی۔ تو اس وقت اس کو کسی نے کالعدم نہیں قرار دیا، کسی نے اس کو نہیں روکا، لیکن یہ ایک مسلح تنظیم کا اس طریقے سے جانا اور فورس کے نام سے جانا، تو وہ بہرحال ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اس چیز کی بنیاد کس نے رکھی، اور اگر اس اسمبلی میں اور پارلیمنٹ لاجز میں جو پرائیویٹ گارڈز آتے ہیں، پرائیویٹ تنظیمیں آتی ہیں، اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پرائیویٹ سیکورٹی ادارے ہیں ان کو ختم کر دیں، کیونکہ ان کے گارڈ جو ہیں لوگوں کی طرف بندوقیں تانے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور بندوقیں پرائیویٹ گارڈز کو اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اسلحے کی نمائش کریں اور اس طرح سے کریں۔ یہ سارے گارڈز زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ گارڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور اپنی دہشت پھیلانے کے لیے شہر کے اندر بندوقیں کھلے سرے عام لے کے پھرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب اس جانب بھی توجہ دیں گے کہ اسلحے کی سرے عام نمائش کرنے والے پی ٹی آئی کے ان ارکان اسمبلی کو بھی قانون سکھانا چاہیے، ان پر بھی قانون کے ہاتھ کو پڑھنا چاہیے، ورنہ قانون کے ہاتھ کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح سے آپ کے خلاف کلاشنکوف کا مقدمہ بنا تھا۔ آپ نے کہا تھا جعلی، لیکن جعلی نہیں، وہ اصلی کلاشنکوف تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بالکل صحیح مقدمہ آپ پر قائم کیا تھا، وہ ہمیں یاد ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔